بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم یوم عاشوراء کو گھر کے 5 چیزوں کی صفائی ضرور کریں، گھر میں رزق کی بارش ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رہیے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا یہ پرنور مبارک دن اور رات محض عام اوقات نہیں بلکہ اپنی سوئی ہوئی قسمت کو بیدار کرنے اور مقدر بدلنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ حقیقت اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں۔ جو بھی خوش نصیب بندہ یوم عاشوراء کے اس مقدس موقع پر اپنے گھر کی ان 5 خاص چیزوں کی مکمل صفائی ستھرائی خاص اہتمام کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے آنگن میں رزق کی ایسی موصولہ دار بارش فرماتا ہے، اس کے آنے والی نسلیں بھی سنور جاتی ہیں اور ہر قسم کی تنگی محتاجی ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے پیارے بہنوں، میرے دل سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے گھروں کو ہمیشہ خوشیوں کے بہاروں اور اپنے لامحدود رحمتوں سے مالا مال رکھیں۔ کیا کبھی آپ کے دل ذہن کی کسی گوشے میں یہ سوال ابھرا ہے، آخر وہ کیا حقیقی وجہ ہے آپ کے گھر میں رزق کی آمد تو نظر آتی ہے مگر وہ ٹھہرتا نہیں ہے؟ آپ دن رات محنت مشقت کر کے کماتے تو بہت ہیں مگر برکت کے اٹھ جانے کی وجہ سے آپ کا پرس ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے۔ آپ کے کچن میں برتنوں کا شور تو سنائی دیتا ہے مگر گھر کا چولہا اکثر بے رونق ٹھنڈا کیوں نظر آتا ہے؟ تو میرے معزز بھائیوں، ذرا ایک مختصر لمحے کے لیے اپنے تمام تر دنیاوی مصروفیات کو روک لیجئے، تھوڑی دیر تامل کیجئے اور اپنے گریبان میں جھانک کر گہرائی سے غور فرمائیں، کہیں ایسا تو نہیں آپ کے گھر کے کسی اندھیرے تاریک کونے میں کچھ ایسی بے جان غیر ضروری فالتو چیزیں پڑی ہوں جنہیں آپ نے مہینوں کی بلکہ کئی سالوں سے ہاتھ تک نہ لگایا ہوں، مگر تلخ حقیقت یہ ہے وہی حقیر سمجھی جانے والی چیزیں آپ کے نصیب اور کامیابی کے دروازے بند کیے بیٹھے ہو۔ پیارے بہنوں، ہمارے گھروں کے چھپے ہوئے کونے، اوپر والی پرانی الماریاں، دھول مٹی سے اڑتی ہوئی چھتیں اور پرانے گرد آلود جن میں نہ جانے کب سے غبار کی گہری تہی جمی ہوئی، ہمیں تو ایک عام سی بات لگتی ہے مگر حقیقت میں معمولی نہیں ہے، بلکہ یہی وہ پوشیدہ غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی رکاوٹیں ہیں جو گھر کی برکت کو دمک کی طرح آہستہ آہستہ چاٹ کر ختم کر دیتی ہیں۔ یہ چیزیں رزق کی روانی کو بے رحمی سے روکتی ہے، گھر کے درینہ سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ آج اس خاص اصلاحی پیغام میں آپ کو ان 5 حیرت انگیز پر اسرار چیزوں کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنے والا ہوں جن کی صفائی کا خصوصی اہتمام اگر آپ اس مبارک یوم عاشوراء کے موقع پر کر لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل کرم سے آپ کے گھر میں ایسی غیبی برکت نازل ہوگی جیسے براہ راست آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہو۔ رزق کے ایسے دروازے دہانے کھولیں گے جیسے غیب کے خزانے کواڑ اچانک کھل گئے ہوں، اور آپ کو ایسے قلبی راحت اطمینان نصیب ہوگا جیسے فرشتے خود آپ کے گھر کی چوکیداری اور پہرےداری کر رہی ہوں۔ تو اس عظیم مقصد کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، کیونکہ اب آپ کا یہ گھر محض ایک اینٹ پتھر کا مکان نہیں رہے گا بلکہ اللہ کے رحمتوں کا ایک مقدس ٹھکانہ بننے والا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اس بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کی وہ عظیم الشان فضیلت یاد دلانا چاہتا ہوں جسے سن کر ایک سچے مومن کا دل لرز اٹھتا ہے، روح پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یوم عاشوراء کوئی عام معمولی وقت نہیں ہے، یہ وہ مبارک تاریخی موقع ہے جسے اسلام میں بڑی فضیلت عظمت حاصل ہے۔ یہ وہی عظمت و شان والا دن ہے جب خالق کائنات نے زمین آسمان کو تخلیق فرمایا، اور روایت کے مطابق اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر کنارہ ملا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، اسی دن کی نسبت سے بڑی برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی سچی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھیں یہی وہ وقت ہے جس کی اپنی شان ہے جب تمام مخلوقات اپنے رب کے حضور شکر گزاری اور توبہ کے لیے پیش ہوتی ہے۔ یوم عاشوراء کے ان لمحات میں
یہ خاص قسم کی الہی تجلی ہوتی ہے۔ فضائیں انتہائی پرسکون ہوتی ہیں۔ عرش کی معلے سے آسمان کے دروازے پکار پکار کر پیاسے بندے سے کہہ رہی ہوتے ہیں، مانگو آج کیا مانگتے ہو۔ یہ وہ قبولیت کی ساعت ہے جب کوئی بھی جائز دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب بندہ کمال عاجزی سے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ملائکہ کی صدا آتی ہے، اے اللہ کے بندے، طلب کر تیرے رب سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اے میرے پیارے بہنوں، یہ وہ انتہائی قیمتی اور نایاب لمحہ ہے جب رب ذوالجلال اپنے بندے سے خوش ہو کر رزق کی فراوانی نازل کرتا ہے، الجھے ہوئے مشکل معاملوں کی کھولتا ہے اور وہ کچھ بن مانگے عطا کر دیتا ہے، جس کا انسان کے لیے تصور کرنا بھی محال ہے۔ لیکن صد افسوس اور مقام ماتم ہے، ہم اس عظیم دن کی قدر نہیں کرتے اور اسے بھی دوسرے عام وقتوں کی طرح غفلت کوتاہی میں گزار دیتے ہیں۔ نہ ہم اپنے قلوب کو حسد کینہ کی نجات سے پاک کرتے ہیں، نہ اپنی زبانوں کو غیبت کے آلودگی سے، نہ اپنے گھر کو ظاہری غلاظت سے، اور نہ ہی اپنی نیتوں کو ریاکاری کے زہر سے پاک کرتے ہیں۔ لہٰذا آج پختہ عہد کر لیجئے، جب بھی محرم کا چاند اپنے ضیاء پاشاں بکھرے یوم عاشوراء کا وقت آئے تو آپ نے یہ پکا یاد رکھنا ہے، یہ وقت آپ کی تقدیر بدلنے اور گھر کے حالات سدھارنے کا ایک سنہری موقع ہے، بشرطے کہ آپ اس دن کی حرمت تقدس کو پہچانیں، اس کا مکمل ادب احترام بجا لائیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، اب تفصیل سے ذکر کرتے ہیں وہ سب سے پہلی چیز کا جس کی تحریر یعنی مکمل صفائی یوم عاشوراء کے موقع پر روحانی طور پر بے حد ضروری ہے۔ اگر اسے نادانی میں نظر انداز کر دیا جائے تو یہ چیز انسان کے معاشی حالات، ذہنی سکون، گھر کی خیر و برکت پر ایسی کاری ضرب لگاتی ہے جسے کوئی زہریلا ناگ چپکے سے کسی کے جسم پر زہر اتار دے۔ جی ہاں، وہ پہلے اہم ترین چیز آپ کے گھر کا مین دروازہ یعنی مرکزی دروازہ ہے۔ یہ وہی دہلیز اور راستہ ہے جہاں سے ہر آنے والا مہمان، ہر خیر بھلائی کا فرشتہ، ہر رزق کی پہل لہر آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ ذرا گہرائی سے سوچیں، اگر وہی بنیادی داخلی راستہ گندا ہو یا مکڑیوں نے بصورت جالی بن رکھی ہو، مٹی کی تبزید جمی ہو، تو کیا رحمت کے فرشتے اس راستے سے آنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، تو وہیں سے اپنا رخ موڑ لیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ سارا وقت اندرونی سجاوٹ آرائش میں تو مگن رہتے ہیں، لیکن مرکزی دروازہ کی حالت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ یاد رہے، دروازے پر جمی مٹی دراصل نحوست غربت کی علامت لگتی ہے، جس سے برکتیں اندر آتے ہوئے کتراتی ہے۔ پیارے بہنوں، جب آپ یوم عاشوراء کی تیاری میں اپنے دروازے کے گرد کو جھاڑتے ہیں تو حقیقت میں آپ اپنے مقدر کے بند دروازوں پر دستک دے رہی ہوتی ہے۔ یہ محض لکڑی یا لوہا کا بے جان فریم نہیں بلکہ آپ کے نصیب کا آئینہ دار ہے۔ جس طرح ایک میلا دل رب کے معرفت پہچان حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ ویسے ہی میلا دروازہ رب کے رحمت کو خوش آمدید نہیں کہہ سکتا۔ آج کے اس دور نمائش دکھاوے میں جب ہم باہر کے ٹپ ٹاپ کو بہت اہم دیتے ہیں، مگر گھر کے ان بنیادی اہم جگہوں کا اکثر بھول جاتے ہیں جو پاک دامن سلیقہ مند عورت اس مبارک موقع پر اپنے گھر کے دروازے کو چمکاتی ہے، اس کا گھر نورانی فرشتوں کی جوان گاہ بن جاتی ہے۔ وہ اس عمل سے گویا رزق کو خود اپنے طرف پکار رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے لیے غیب کے خزانوں سے سہولتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے، یوم عاشوراء پر صاف نہ کیا گیا میلا دروازہ اس کانٹے دار جھاڑو کے مانند ہے جو ہر آنے والی خوشی کے راہ میں ایک بڑی رکاوٹ کانٹا بن جائے۔ بس دیر نہ کیجیے، ابھی اٹھیں، آج سے اس مبارک موقع پر اس راستے کو دھونے صاف کرنے کا مستقل معمول بنائیں جہاں سے آپ کی خوشی بختی قدم رکھتی ہے، کیونکہ دروازہ جسمانی طور پر بند ہو یا نہ ہو، اس کا میلہ گرد آلود ہونا ہی بدقسمتی کے سب سے بڑی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں میں آپ کی توجہ کے لیے ایک ایسی عبرت انگیز سبق آموز حکایت عرض کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر تو بہت سادہ ہے مگر اس کا انجام روح کو تڑپا دینے والا ہے۔ ایک بستی میں ایک ایسی عجیب خاتون رہتی تھی جس کے گھر کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا۔
لوگ اسے عام طور پر خاموش دروازے والی کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ نہ کسی سے خوشی میں کبھی شریک ہوتی اور نہ کسی کے غمی میں۔ اس کے گھر کے باہر کا منظر انتہائی بھیانک کراہٹ آمیز تھا۔ پرانے ٹوٹے ہوئے برتن، بیکار لکڑی کی کرسیاں، مٹی میں لڑتے ہوئے پرانے جوتیاں، ایک نہایت ہی غلیظ بدبودار دروازہ۔ ایک بار اس پورے گاؤں میں کوئی مہلک وبا آئی۔ ایک اللہ والے بزرگ نے سب کو مشورہ دیا، اپنے اپنے گھروں کو پاک صاف کرو تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول ہو۔ سب نے اس پر عمل کیا اور صفائی کی، مگر اس ضدی اور لاپرواہ عورت نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ایک خوفناک رات اس کے گھر سے ہولناک چیخیں ابھرے۔ لوگوں نے پریشانی میں جب دروازہ توڑ کر دیکھا، وہ عورت بے ہوش کی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ دیواروں سے کوئی کالا سیاہ مادہ ٹپک رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کئی موذی کیڑے رینگ رہے تھے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے زار و قطع روتے ہوئے کہا، کاش میں نے وقت رہتے اپنے گھر کے راستوں اور دروازوں کی صفائی کر لی ہوتی تو آج میرے تقدیر کا بند دروازہ بھی شاید کھلا ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ بحث کوئی فرضی افسانہ نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ وہ چیزیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، وہی ہماری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں پہاڑ بن کر حائل ہو جاتے ہیں۔ یوم عاشوراء کے موقع پر یہ صفائی محض ایک مشقت یا کام نہیں بلکہ اپنے بد نصیبی کے تالوں کو کھولنے کے لیے ایک سنہری کنجی ہے۔ پیارے بہنوں بھائیوں، اب ہم اس دوسری اہم ترین چیز کی طرف آتے ہیں جو ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہے اور ہمارے قدموں تلے بستی ہے، مگر ہم بدقسمتی سے اس کی اصل قدر منزلت سے ناواقف ہیں، اور وہ مبارک چیز ہے آپ کے گھر کے جائی نماز، وہ مقدس پاک کپڑا جہاں ہم اپنے خالق حقیقی اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی سے سر سجود ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ اور دکھ کی بات ہے، ہم اسے جانی نماز پر کھڑے ہو کر رو رو کر التجا فریاد کرتے ہیں، مگر اسی کو میلا بدبودار دھول مٹی سے آٹا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ کا ایمانی ضمیر یہ بات گوارا کرتا ہے جس جگہ سجدہ کر کے آپ رب کو پکارے وہ جگہ ناپاک یا گندگی ہو، جہاں جائیں نماز پر بچوں کی غلاظت یا جوتوں کی نشان ہو، وہاں کیا گیا سجدہ بھلا عرش الہی تک کیسے رسائی پائے گا؟ اللہ والے بزرگ فرماتے ہیں، میلے گندے مسلح پر اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں اترتے۔ ہم نے نادانی میں جائیں نماز کو اتنا غیر اہم معمولی سمجھ لیا، بچے اس پر کچھ بھی گرا دیتے ہیں اور ہم دیکھ کر بھی خاموش رہتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اگر ہمیں دنیا کی کسی ادنی حاکم یا افسر کے پاس جانا ہو تو ہم اپنا بہترین صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں، تو پھر احکم الحاکمین کے دربار میں اس میلے مسلح پر حاضری کیسے قبول ہوگی؟ یوم عاشوراء کا وہ خاص مبارک لمحہ جب دعا لازم قبول ہونی ہوتی ہے، کہیں وہ آپ کی جائیں نماز کے ناہموار گندگی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، جائیں نماز کی صفائی دراصل اللہ سے سچی محبت، اس کی بارگاہ عالیہ کے ادب احترام کا پہلا زینہ ہے۔ اس زمن میں ایک اور سبق آموز واقعہ ہے۔ ایک نہایت غریب پسماندہ گاؤں میں ایک نیک بابا جی کا کچا گھر تھا جو غربت کے باوجود ہمیشہ خوشبو سے مہکتا رہتا۔ ان کے پاس کوئی خاص مال متاع نہ تھا، مگر ان کی جائیں نماز ہمیشہ دودھ کی طرح سفید پاکیزہ معطر رہتی۔ ایک بار ایک پریشان حال عورت ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا جی، میں 5 وقتی نمازیں بھی پڑھتی ہوں، وظیفے بھی کرتی ہوں، مگر میری زندگی میں سکون نہیں آتا۔ بابا جی اسے شفقت سے اندر لے گئے اور اسے ایک انتہائی غلیظ مٹی میں دبی ہوئی پرانی جائیں نماز کو دکھایا اور کہا، بیٹی، جب تمہارا رب سے رابطہ کرنے کا اصل ذریعہ یعنی یہ مصلی ہی میلہ ہے تو تمہارے دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ وہ عورت یہ سن کر تڑپ اٹھی اور اسے فوراً اپنی بڑی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی وہ دعا تو مانگ رہی تھی مگر اسے دعا مانگنے کا صحیح سلیقہ نہیں آتا تھا۔ جائیں نماز وہ نورانی راستہ جو زمین سے آسمان کو جوڑتا ہے، اگر یہ راستہ ہی گرد آلود گندا ہو گیا، آپ کی فریاد اوپر کیسے پہنچے گی؟ لہٰذا یوم عاشوراء کے موقع پر اپنے مصلیوں کو دھوئیں، صاف کریں، انہیں خوشبو سے معطر کریں، کیونکہ برکت سجدے کے ساتھ ساتھ سجدے کی جگہ آداب و احترام بھی پوشیدہ ہے۔
تیسری چیز جس کی طرف آج توجہ دلانا میرا خاص مقصد ہے وہ ہے آپ کے گھر کی دیواروں پر نصیب پرانے تصویر فریم آئینے یعنی شیشے برسوں سے ایک ہی جگہ لٹکے ہوئے جن پر مکھیاں بیٹھتی ہے، زہریلی مکڑیاں اپنے گھر بناتی ہے اور ہم ان کی موجودگی سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ دھول بھرے میلے کچلے آئینے گھر میں ذہنی انتشار، لڑائی جھگڑے، رزق میں سخت تنگی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ وہ چھپی ہوئی نحوستیں ہیں جو ہم نے خود اپنے گھر میں پال رکھی۔ یوم عاشورہ کے موقع پر ان چیزوں کی صفائی کرنا ایسا ہی مبارک عمل ہے جیسے آپ نے اپنے گھر کی فضا سے تمام شیاطین اثرات کو نکال کر جلا وطن کر دیا ہو۔ خاص طور پر جن پر مقدس قرآنی آیات اللہ تعالیٰ کو اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں، ان پر گرد کا جمنا نہایت ہی بے ادبی گستاخی ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو دھو کر چمکاتے ہیں تو آپ کے گھر میں خیر کی روشنی کا داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کا نور آپ کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ ایک پرانی روایت ہے، ایک ویران اور پرانا محل میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو اپنے ماضی کی تصاویر سے لپٹی رہتی تھی۔ وہ ہر رات ان تصویروں سے باتیں کرتی روتی تھی۔ ایک صاحب بصیرت بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اسے بتایا، اے نادان عورت، یہ تصاویر اب تمہارے خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ تمہارے روح کی قید بن چکی ہیں۔ ان پر جمی ہوئی یہ قدیم گرد تمہارے حال مستقبل کو برباد کر رہی ہے۔ جب وہ فریم وہاں سے ہٹائے گئے تو معلوم ہوا ان کے پیچھے ہی اصل حقیقت سکون چھپا ہوا تھا جو ان تصاویر کے گرد نے کئی سالوں سے ڈھانپ کر رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے ایسی چیزیں جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے یا جن پر غیر شرعی بے پردہ چہرے بنے ہو وہ گھر سے برکت چھین لیتے ہیں۔ چوتھی چیز وہ پرانی صندوق ہے، غبار آلودہ دبی تمام فالتو سامان ہے جو آپ نے گھر کے کسی اندھیرے کونے روم میں ڈھیر کر رکھا ہے۔ ان میں اکثر وہ پرانے کپڑے، جوتے یا ٹوٹا پھوٹا سامان ہوتا ہے جسے نہ ہم خود استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی کسی مستحق کو دیتے ہیں۔ یہ وہ منحوس سامان ہے جس کے باریک دھاڑیوں میں نحوست تنگی کا بسیرا ہوتا ہے۔ ہم بازار سے نئے صوفے فرنیچر تو خرید لاتے ہیں مگر اس پر پرانے بوجھ کو گھر سے نکالنے کی ہمت نہیں کرتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، فالتو اشیاء کا یہ انبار حقیقت میں آپ کے رزق کے باہوں میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ان کو صاف کرنا یا ضرورت مندوں کو دے کر گھر سے باہر نکالنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنے دکھی دل سے ایک پرانا دکھ نکال کر باہر پھینک دیا ہو۔ جو چیز کسی غریب کے کام آ سکتی ہے اسے فی سبیل اللہ دے دیں اور جو بالکل بیکار ہے اسے ہٹا دیں، کیونکہ غبار جمع کرنے والے گھروں میں کبھی سچی خوشحالی نہیں ٹھہرتی۔ پانچویں آخری چیز جو کہ نہایت ہی اہم ہے وہ دروازوں کے پیچھے اوجھل چھپی ہوئی جگہوں کی صفائی۔ اکثر خواتین سستی کی وجہ سے صرف وہی جگہ صاف کرتی ہے جہاں لوگوں کی نظر پڑتی ہے، لیکن دروازوں کے پیچھے، الماریوں کے نچلے حصوں میں، صوفوں کے پچھلے چھپے ہوئے حصوں میں گرد و غبار جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہی وہ گندگی جگہ ہیں جہاں کبھی شیاطین اپنا مستقل ٹھکانہ بناتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے سنجیدگی سے سوچا ہے بلا وجہ بچوں کا چڑچڑاپن، میاں بیوی کی آپسی بے وقت کی بیکاروں کا اصل سبب کیا ہے؟ اکثر یہ وہی چھپی ہوئی گندگی، غلاظت ہوتی ہے جو گھر کے روحانی ماحول کو بوجھل کر دیتی ہے۔ جب یوم عاشورہ کے موقع پر آپ ان پوشیدہ جگہوں کو صاف کرتے ہیں تو آپ گویا اپنے گھر کے تمام منفی توانیاں، شیاطین اثرات کا مکمل خاتمہ کر رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، وہی صفائی بہترین ہے، جو مکمل ہو وہی گھر واقعی بابرکت ہے، جس کا ایک ایک گوشہ کونا پاکیزہ ہو۔ آخر میں میرے محترم بھائیوں بہنوں، ایک مخلصانہ نصیحت یہ بھی ہے، ہم اس ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی پاکیزگی، دل کی صفائی پر بھی بھرپور توجہ دیں۔ ہم اپنے گھر کے مہنگے پردے تو بدل لیتے ہیں مگر اپنے لہجوں کی کراہٹ، سختی نہیں بدلتے۔ مرد کو چاہے وہ اپنے شریک حیات یعنی بیوی سے سچی محبت، نرمی سے پیش آئے، کیونکہ بیوی کا دل
دکھا کر رزق میں برکت کی امید رکھنا بالکل فضول اور عبث ہے۔ اسی طرح عورت کو چاہے وہ گھر کو صاف جھاڑو پوچھے سے نہیں بلکہ اپنی حیا، اپنے شرم اور اپنے شوہر اطاعت فرما برداری سے سجائے۔ گھر وہی اصل محل بنتا ہے جہاں بوڑھے ماں باپ کی دعا ہو، اپنوں کے درمیان الفت محبت ہو۔ یوم عاشوراء کا یہ وقت اپنے اندر کی روحانی گندگی، کینہ، حسد، غصہ دھونے کا بھی دن ہے۔ میں تہہ دل سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام کے گھروں سے ہر قسم کی ناپاکی، تنگی، نحوست، پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور آپ کے نصیب کے تمام بند دروازے اپنے رحمت سے کھول دیں۔ دوستوں، اتنی محنت کے ساتھ ویڈیو بنتی ہے، ایک لائک لازمی کیجیے گا۔ اگر آج کے اس ایمانی افروز بیان نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو، آپ کو اپنی مرضی کی غلطیوں کا احساس ہوا ہو، تو اس خیر بھلائی کے پیغام کو کم از کم 10 افراد تک لازمی شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے خاص ویڈیوز ملتے رہے۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، آمین۔